اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو تو جواب دیتے کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادے بے عقل اور گم کردہ راہ ہوں۔ اور کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چراواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں۔ اس آیت میں یعنی ان کافروں اور مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اپنی ضلالت اور جہالت کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بڑوں کی راہ لگے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس کے جواب میں قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ تو فہم و ہدایت سے غافل تھے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں اتری ہے۔ پھر ان کی مثال دی کہ جس طرح چرنے چگنے والے جانور اپنے چرواہے کی کوئی بات صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتے، صرف آواز کانوں میں پڑتی ہے اور کلام کی بھلائی برائی سے بے خبر رہتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ان میں زندگی ہے اور نہ انہیں کچھ احساس ہے۔ کافروں کی یہ جماعت حق کی باتوں کو سننے سے بری ہے، حق کہنے سے بے زبان ہے، حق کے راہ چلنے سے اندھی ہے، عقل اور فہم سے دور ہے۔ جیسے اور جگہ فرمایا یعنی ہماری باتوں کو جھٹلانے والے بہرے گونگے اور اندھیرے میں ہیں، جیسے اللہ چاہے گمراہ کرے اور جسے وہ چاہے سیدھی راہ دکھا لگے۔ صدق اللہ